ناظرین، غزوہ بدر کی روشنی میں اسلامی ریاست کی دفاعی اور عسکری حکمت عملی، یہ موضوع ہے آپ کا۔ اور آج ہم سورہ آل عمران، قرآن مجید نے اس میں جو بیس لائن ہمارے لیے دی ہے، وَلَقَدْ نَصْرُكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ آیت جو ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں فتح و نصرت عطا کی جب تم بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، تو اللہ سے ڈرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بیٹل فیلڈ میں جو ملٹری اسٹریٹجی کا پہلا قرآنک ڈاکٹرائن ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ تعداد میں قلیل ہونا میٹر نہیں کرتا، آپ کی انسپریشن، سورس، جذبہ اور ایمان کتنا اسٹرانگ ہے یہ میٹر کرتا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، عمل حسین کی بات کی ہے، عمل قلیل کی بات کی ہے، عمل کثیر کی بات نہیں کی۔ تو اسی طرح افراد قلیل ہوں لیکن جذبہ ایمانی سے بھرپور ہوں تو اللہ رب العزت انہیں فتح و نصرت عطا کرتا ہے، چاہے وہ فرشتوں کے نزول کی صورت میں ہو، 1000 ہوں، 2000 ہوں، 3000 ہوں۔ دوسری بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اللہ سے ڈرنا، خشیت الہی، اللہ کا خوف دنیا کے ہر ڈر کو ختم کر دیتا ہے، یہ ریموو کر دیتا ہے ہر طرح کے فیئر کو، یہ فیئر لیس اپروچ پیدا کرتا ہے، چاہے وہ آپ کی اسٹریٹجی میں ہو، بیٹل فیلڈ میں ہو۔ پھر آپ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں، جب شکر ادا کرتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو پھر ملٹیپلیکیشن ہوتی جاتی ہے۔ تو غزوہ بدر کے اندر 313 نے 1000 کے ساتھ مقابلہ کیا، سامان عددی برتری آپ کے سامنے، لیکن وہاں پہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کی جو ایک اسٹریٹجی ہے، ہمیں میمنہ، میسرہ اور صف بندی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اس سے پہلے جو کچھ ہوا اس حالات کو آپ نے بھانپا، کس طرح اپنے الائز کو موٹیویٹ کر کے انہیں جو ہے نا اپنے ساتھ لیا تاکہ مدینہ کی ایک جمعیت اور قوت برقرار رہے۔ تو یہ ہمیں ریاست کے لیے یہاں لیسن یہ ہیں، انٹرنلی یا ایکسٹرنلی جب تھریٹس ہوں تو چاہے جو بھی کمیونٹیز ہوں ان سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ بدر جہاد تھا قیام امن کے لیے، دہشت کے خاتمے کے لیے، لوٹ مار کے خاتمے کے لیے۔ آج افواج پاکستان بھی جو جنگ لڑ رہی ہے وہ دہشت گردی، انتہا پسندی، ریڈیکلائزیشن، فینیٹسزم اور وہ ایکسٹریم ٹرینڈز ان کے خاتمے کے لیے، یعنی اسلام کی اصل روح جو جہاد کی ہے اس کی بحالی اور ریوائول افواج پاکستان چاہتی ہے۔ جیسے میر صاحب نے بھی کہا، یہ محمدی اور مصطفی فوج ہے، یہ پاک فوج محمدی فوج اس لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جہاد کا ڈاکٹرائن تھا اسی کو فالو کر رہی ہے۔ تو میرے بھائی، ابیوسو لینگویج یا کمنٹ سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ یہ کہیں کہ بوٹ پالش، ہم تو میدان جہاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سپاہی ایک رات ڈیوٹی دیتا ہے نا سرحدوں کی حفاظت کے لیے، عبادت کی 100 سالہ عبادت سے افضل ہے۔ یہ علماء اس کو انڈورس کریں گے، مسلم میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے، ابو یعلا میں بھی۔ تو اگر کوئی فوجی اپنے وطن کے لیے مقدس لہو کا نذرانہ اس وطن کے لیے دے رہا ہے جس کی بنیاد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، تو ایسے فوجی کے قدموں سے اٹھنے والی دھول کو پھر اپنے پاؤں کا سرما، اپنی آنکھوں کا سرما بنا لینا، یہ پھر اعزاز کی بات ہے۔ تو آپ پہلے اسٹڈی کیا کریں، یہ لوگ اپنا آج ہمارے قلب کے لیے قربان کر رہے ہیں، فتنوں کی سرکوبی کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اگر ایک وقت تھا کہ جب لوگ سو نہیں سکتے تھے، آج فوجی اگر جان دیتا ہے تو ہمارے ملک میں امن و امان ہے، انویسٹمنٹس آئے گی، چہل پہل ہوگی۔ تو جہاد کا کانسیپٹ کوئی پرائیویٹ آرمی نہیں، ایک آرمی ہے، ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ کی موٹو پر گامزن افواج پاکستان۔